آداب شاداب السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام ہے آپ کی شاعری اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاداب عباسی۔ ناظرین، آج آپ کی شاعری کی خوش قسمتی ہے کہ ہم آج ایک ایسی شخصیت کو آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کروانے والے ہیں جو کہ اسپیشلی کوئٹہ سے تشریف لائے ہیں اور آج آپ کی شاعری کے اسٹوڈیوز کی زینت بنے ہیں۔ آپ کا تعارف کافی ڈیٹیلڈ ہے، وہ میں یاد نہیں کر پایا مختصر وقت میں، لہٰذا آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی 10 کتب جو ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ 3 مجموعات شاعری کے ماشاءاللہ سے ان کے موجود ہیں، جن میں سے پہلی کتاب سن 1998 میں، دوسری 2006 میں اور 2012 میں عشق سید ہے کے عنوان سے انہوں نے کتاب تحریر کی جو کہ ایوارڈ یافتہ ہے، اور کم عمر ترین پاکستان کے پرائڈ آف پرفارمنس ونر ہیں، صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں، اور روزنامہ بروقت جو کہ بلوچستان سے شائع کیا جاتا ہے اس کے چیف ایڈیٹر ہیں، اور ٹیلی ویژن کے محقق ہیں۔ عالمی ادبی جریدہ جس کا نام ہے حرف، اس کے مدیر اعلیٰ ہیں۔ اور نام ان کا بتانے سے پہلے ان کے 2 تعارفی اشعار آپ احباب کی گوش گزار کرتا چلوں۔ آپ لکھتے ہیں: اپنی پلکوں پہ مسافر کو ذرا رکنے دے، اپنی پلکوں پہ مسافر کو ذرا رکنے دے، اشک ہوں اور بڑی دور سے آیا ہوا ہوں۔ اور دوسرا شعر ملاحظہ کیجئے گا کہ خاک سے دور کوئی اور مکان مانگتی ہے، روح تخلیق سے پہلے کا جہاں مانگتی ہے۔ جناب سید نوید حیدر ہاشمی صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی سر، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا۔ سر، سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کوئٹہ جو ماشاءاللہ پاکستان کا ایک نہایت خوبصورت شہر ہے اور قائد اعظم جو ہیں ان کا بھی پسندیدہ ترین شہر رہا ہے، اس شہر کے حوالے سے اکثر جو چیزیں ہم لوگ سنتے ہیں وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جناب آج بلوچستان میں کوئی پرابلم چل رہا ہے یا اس طرح کا کوئی سیناریو چل رہا ہے، تو یہ بتائیے کہ ایک ادیب جو ہے وہ کیسے دیکھتا ہے کوئٹہ کو؟ جی، بہت بہت شکریہ شاداب عباسی صاحب۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کوئٹہ بلوچستان دوسرے صوبوں میں، دوسرے شہروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی خراب ہے، امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے، وہ میڈیا سے اسی طرح کے پیغامات آتے ہیں۔ تو میڈیا جو تصویر پیش کر رہا ہے شاید ایسا نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، ایسا نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، حالات خراب ہیں اور دوسرے شہروں میں بھی ہوتے ہیں، صحیح، لیکن اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اگر کہیں کوئٹہ سے 100 کلومیٹر دور بھی کہیں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو جب خبر چلتی ہے تو کوئٹہ کے نام، وہ کوئٹہ کے نام کی چلتی ہے۔ اچھا، اگر کوئی 18 گھنٹے دور کوئٹہ سے کوئی بلوچستان کا دور افتادہ شہر ہے، وہاں کوئی کارروائی ہوتی ہے تو اس کی خبر بھی کوئٹہ سے چلتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں جی کوئٹہ میں یہ ہو گیا، کوئٹہ میں یہ ہو گیا۔ بلکہ میں جب ہم نے وہاں پہ بحیثیت ادیب، شاعر اور منتظم، وہاں پہ ہم نے کانفرنسز کا آغاز کیا اور مشاعروں کا آغاز کیا کل پاکستان، تو جب میں لوگوں کو بلاتا تھا تو ہمارے بڑے بڑے نام امجد اسلام امجد صاحب اور ہمارے جو ساتھی ہیں، تو وہ جب بلاتے تھے وہ کہتے کہ یار یہ کوئٹہ میں تو بڑا مشکل ہے، بڑی مطلب ہم تو سنتے ہیں ہم نہیں آئیں گے، مطلب گھبرا جاتے تھے۔ ہاں، گھبرا جاتے تھے حالات کی وجہ سے۔ لیکن جب یہ لوگ گئے وہاں پہ، دیکھا ماحول، دیکھا، تو انہوں نے پھر کالمز لکھے آ کے، اس میں یہ بتایا لوگوں کو کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، صحیح، جو میڈیا تصویر پیش کر رہا ہے ایسا نہیں ہے، تصویر اس کے بالکل اپوزٹ۔ چلے اگر ہم بالکل اپوزٹ نہ کہیں لیکن کم سے کم ایسا ہے کہ جو میڈیا دکھا رہا ہے وہ نہیں ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا جی؟ 70% غلط جو تو ہے، 70% تقریباً معاملات، باقی دھماکے شماکے تو ہوتے ہیں، ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن پھر بھی ان حالات میں ادیب اور شاعر نے اپنا جو رول ہے وہ پلے کیا ہے۔ خصوصی کوئٹہ رائٹرز فورم ہمارا ادارہ ہے، ادبی جریدہ حرف جیسے آپ نے تعارف کروایا، تو اس کے بینر تلے ہم کوئی 7 کل پاکستان مطلب عالمی سطح کی کانفرنس، اس میں فکشن کانفرنس، آپ دیکھیں کوئٹہ جیسے علاقے میں فکشن کانفرنس جہاں پہ منشیات بیٹھے ہوئے ہیں، رشید امجد بیٹھے ہوئے ہیں، سینا معین آپی بیٹھی ہوئی ہیں، سیما غزل ہے، فلاں، تو آپ کو یعنی اچھا اس طرح پھر آپ دیکھیں فلسفیکل کانفرنس، ہم نے بلوچستان کی پہلی فلسفیکل کانفرنس ہم نے وہاں پہ کروائی۔ تو اچھا، اس کے علاوہ پھر محفل مشاعرہ، اور محفل مشاعرہ میں جو بھی شاعر ایک دفعہ کوئٹہ آیا ہے دوسری دفعہ اس نے مجھے کال ضرور کیا کہ سرکار ہن کدوں ہو رہا ہے مشاعرہ۔ اچھا، ماشاءاللہ، دیکھیں نا جی، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور ہمارے وہاں پہ ہم نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا، بڑی محنت کے ساتھ کیا، آپ کے تو مجھے نہیں پتا، اور خیر پتہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا،
کہ ایک کوئی بڑی شخصیت سیاسی شخصیت آ جاتی ہے تو وہ گھڑی کو دیکھتی رہتی ہے کہ جی مجھے اصل میں میٹنگ ہے تو فلانا ہے، تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں زیادہ سے زیادہ. لیکن ہمارے ہاں میں نے وہاں پہ ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے کہ وہاں میرے مشاعرے میں چیف منسٹر، کور کمانڈرز، جرنیلز اور وزراء مشاعرے کے آخر تک. یس، کیا بات، کیا ٹھیک ہے نا. تو کین یو امیجن کہ یہ لوگ جو ہیں وہ 3-3 4-4 گھنٹے اپنی فیملیز کے ساتھ، وزیر اعلیٰ صاحب، گورنر، ٹھیک ہے جی، جو میں نے نام لیے ہیں، وزراء، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ 3-3 4-4 گھنٹے وہاں پہ موجود ہیں. سر ماشاءاللہ پھر اس طرح سے تو بے شک جی بہت بڑی چیز ہے. تو اس طرح تو وہاں پہ جو نئے ادیب ہیں، جو نئے لکھنے والے ہیں، لکھاری ہیں، ان کو بڑا حوصلہ ملتا ہوگا کہ آنے والے وقت میں ہم بہت اچھا یہاں پہ کام کر سکتے ہیں. بڑا زبردست. تو نئی ٹیلنٹ کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں وہاں پہ؟ جی نیا ٹیلنٹ، بالکل نیا ٹیلنٹ ہمارا. بڑے اچھے نوجوان لکھنے والے ہیں وہاں پہ. مطلب اچھا شعر نکل رہا ہے، اچھا شعر نکل رہا ہے. اصل میں ایٹماسفیئر کی بات ہوتی ہے، ایٹماسفیئر کریٹ کیا جائے، صحیح، ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے لوگوں کو. پہلے ہم سوچ بھی نہیں، ٹھیک ہے پہلے ہوتے رہے ہیں، لیکن بیچ میں جب یہ ایمرجنسی آئی تو اس کے بعد پھر حالات ایک دم جو ہے وہ ہو گئے. اچھا پھر ابھی ادیب شاعر بیچارہ کیا کرے، ابھی گولیاں ہیں، وہ ہے، فلانا ہے. تو خیر پھر بھی اس کے باوجود ہم نے اس دور میں بھی کام کیا. اور جیوے جیوے بلوچستان، جیوے جیوے پاکستان کا نعرہ جو اس ہمارے دوست، میرے بڑے پیارے دوست ہیں جنرل ناصر جنجوعہ، جو کور کمانڈر تھے وہاں پہ، آج کل قومی سلامتی کے مشیر ہیں، تو یہ ان کا نعرہ دیا ہوا ہے. تو مجھے نے کہا کہ یار سانگ لکھ. پھر میں نے 3 سانگ لکھے اس پہ. اچھا، رات فتح علی خان نے گایا اور نجم شراج نے، اور تو وہ آج ماشاءاللہ جیوے جیوے بلوچستان، جیوے جیوے پاکستان، بلوچستان کا ایک تھیم سانگ بن چکا ہے. کیا بات ہے. تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے سر. یہ ہم مایوس نہیں ہیں. عشق سمجھ کے آپ کام کر رہے ہیں اس کو. جی جی جی، عشق، دیٹس رائٹ. کیا بات کہ میں تو، میرا پیشن ہے، صحیح، لٹریچر میرا پیشن ہے، میری لائف ہے، اور میں لائف کے ساتھ جڑا ہوا ہوں لٹریچر کے ذریعے. سید ہے، یس، یہ آپ کی کتاب تھی اور اسی کی میرے خیال میں یہ ٹائٹل غزل ہے کہ میرا مکہ دشت ہجرت، میرا مشہد عشق ہے. یہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیجیے. ہاں جی ضرور. یہ عشق سید ہے، بڑا یونیک نام ہے، اور آپ نے بھی جیسے اور تمام دوستوں نے، بلکہ اس کے نام کے صرف نام پہ ہی کچھ دوستوں نے کالمز بھی لکھے. اچھا، ہاں، اور کچھ دوستوں نے اس پہ مضامین لکھے صرف نام کے اوپر. صحیح. عشق سید ہے. ایک سید مین ہے، یہ کوئی قوم شوم والا سید نہیں ہے، یہ سردار ہے، یہ بادشاہ ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا، یہ آقا ہے، اور یہی سارا، اگر اس کائنات کا سارا نظام میں سمجھتا ہوں کہ عشق کے اس پہ ہے. تو یہ اسی اینگل میں میں نے اس کو جو ہے وہ دیکھا ہے کہ میرا مکہ دشت ہجرت، میرا مشہد عشق ہے. کیا بات ہے. میں مرید کیس ہوں اور میری سرحد عشق ہے. واہ واہ. میں مرید کیس ہوں اور میری سرحد عشق ہے. کیا بات. کوئی ہے جو صبر کی آیات مجھ پر دم کرے. کوئی ہے جو صبر کی آیات مجھ پر دم کرے. کیا بات. میں وہ سوکھا پیڑ ہوں جس میں مقید عشق ہے. واہ 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 واہ. میں وہ سوکھا پیڑ ہوں، میں وہ سوکھا پیڑ ہوں جس میں مقید عشق ہے. کیا اچھا شعر، کیا اچھا مصرع. کوئی ہے جو صبر کی آیات مجھ پر دم کرے. کیا بات. کیا. میں وہ سوکھا پیڑ ہوں جس میں مقید عشق ہے. کیا. اور پرکشش دنیا کے جلوے مت دکھائے زندگی، ہم فقیروں کی یہاں پر آخری حد عشق ہے. واہ واہ واہ. مقرر. کیا شعر. پرکشش دنیا کے جلوے مت دکھائے زندگی، مت دکھائے زندگی، ہم فقیروں کی یہاں پر آخری حد عشق ہے. واہ واہ. ہم فقیروں کی یہاں پر آخری حد عشق ہے. اور میں یہاں پر ہجر کی تبلیغ کرنے آیا ہوں. میں یہاں پر ہجر کی تبلیغ کرنے آیا ہوں. دنیا والو میرا مذہب میرا مقصد عشق ہے. میں یہاں پر ہجر کی تبلیغ کرنے آیا ہوں. دنیا والو میرا مذہب میرا مقصد عشق ہے. میرا مذہب میرا مقصد عشق ہے. کیا بات. اور روشنی کے بہتے دریا پر وضو کرنے کے بعد، روشنی کے بہتے دریا پہ وضو کرنے کے بعد، روشنی کے بہتے دریا پر وضو کرنے کے بعد غیب سے آواز آئی تجھ میں بے حد عشق ہے. روشنی کے بہتے دریا پر وضو کرنے کے بعد غیب سے آواز آئی تجھ میں بے حد عشق ہے. دیکھیے جی جی، ناقابل تقسیم ہے یہ روشنی. کافیہ دیکھیے گا. دیکھیے ناقابل تقسیم ہے یہ روشنی، بحث نہیں. دیکھیے ناقابل تقسیم ہے یہ روشنی. صحیح. جیسے خالق ایک ہے ویسے ہی مفرد
سر سبحان اللہ، کیا شعر ہے، کیا شعر ہے مقرر، کیا ایک دفعہ پھر سنائیے سر۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ناقابل تقسیم ہے یہ روشنی، دیکھیے ناقابل تقسیم ہے یہ روشنی، جیسے خالق ایک ہے ویسے ہی مفرد، ویسے ہی مفرد عشق ہے، ویسے ہی مفرد کیا عشق ہے۔ کیا بات ہے، کیا اور گا رہے ہیں اس سے پہلے کوئی شعر تھے کہ دشت میں یہ جو پرندے ہیں، دشت میں یہ جو پرندے ہیں سبھی مجذوب ہیں، سبھی مجذوب ہیں، کیا مصرع ہے، دشت میں یہ جو پرندے ہیں سبھی مجذوب ہیں، مجذوب ہیں، اور جو خاموش ہے ایک بوڑھا برگد عشق ہے، اور جو خاموش ہے ایک بوڑھا برگد عشق ہے، کیا بات ہے، کیا دشت میں یہ جو اس کے ارد گرد پرندے طواف کر رہے اللہ ہیں، اللہ دشت میں یہ جو پرندے ہیں سبھی مجذوب ہیں، اللہ اللہ، اور جو خاموش ہے ایک بوڑھا برگد عشق ہے۔ اور میرا شجرہ، آپ نے تعارف کروایا نا، جی جی بسم اللہ، لیکن میں کہتا ہوں کہ میرا شجرہ جا کے ملتا ہے جناب ہجر سے، بابا میرا شجرہ جا کے ملتا ہے جناب ہجر سے، پتہ دشت ہے میرا ٹھکانہ جد امجد جد امجد عشق ہے، بابا میرا شجرہ جا کے ملتا ہے جناب ہجر سے، دشت ہے میرا ٹھکانہ جد امجد، دشت ہے میرا ٹھکانہ جد امجد عشق ہے، دشت ہے میرا ٹھکانہ جد امجد عشق ہے، اور سرخ چادر لے کے بیٹھا ہے زیارت کیجئے، سرخ چادر سرخ چادر لے کے بیٹھا ہے زیارت کیجئے، یہ کوئی حاکم نہیں بالائے مسند عشق ہے، یہ کوئی حاکم نہیں بالائے مسند عشق ہے، واہ 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 واہ، سرخ چادر لے کے بیٹھا ہے زیارت کیجئے، زیارت کیجئے، یہ کوئی حاکم نہیں بالائے مسند عشق ہے، عشق ہے، کیا بات، اور مذہب عشاق کی آیات پر ایمان لا، واہ واہ، مذہب عشاق کی آیات پر ایمان لا، اور صدقے دل سے کہہ واللہ سرمد عشق ہے، بابا اور سچے دل سے کہہ واللہ سرمد عشق ہے، اور صدقے دل سے کہہ اللہ اللہ اللہ، واللہ سرمد عشق ہے، واہ کیا بات ہے سر، کیا اچھا سر، یہ مطلب یہ کیفیات کیسی ہوتی ہیں؟ میں اس کے آخر اس کا وہ کروں کہ پاؤں میں زنجیر پہنے، جی جی بسم اللہ، پاؤں میں زنجیر پہنے آب لا پا خون میں تر، جا رہا ہے فخر سے جو سوئے مرکد عشق ہے، کیا بات ہے، کیا پاؤں اچھا ہے، میں زنجیر پہنے آب لا پا خون میں تر، آب لا پا خون میں تر، جا رہا ہے فخر سے جو سوئے مرکد عشق ہے، جا رہا ہے جا رہا ہے فخر سے جو سوئے مرکد عشق ہے، اور گا رہے ہیں سب کبوتر کیس کی آواز میں، کیا گا رہے ہیں سب کبوتر کیس کی آواز میں، کیا گا رہے ہیں، یہ مزار ہاشمی ہے زیر گنبد عشق ہے، اللہ 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 اللہ، یہ مزار ہاشمی ہے زیر گنبد عشق ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان، گا رہے ہیں سب کبوتر کیس کی آواز میں، یہ مزار ہاشمی ہے زیر گنبد، گا رہے ہیں سب کبوتر کیس کی آواز میں، یہ مزار ہاشمی ہے زیر گنبد عشق ہے، زیر گنبد عشق ہے، اللہ اللہ سر کیا اچھا ہے، سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ پھر سوال یہ تھا کہ یہ کیفیات جو ہیں یہ کیسے مطلب ڈیولپ ہوتی ہے ایک ایسے ایٹماسفیئر میں جہاں پہ بہت زیادہ شعراء کرام آپ کے گرد و نواح میں نہیں رہتے، جی جی جی، تو وہاں پہ رہتے ہوئے اتنا اچھا شعر کیسے نکالا جائے؟ اصل میں یہ بڑی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایٹماسفیئر شاعروں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ کیونکہ انسان اپنے اندر کی کائنات میں رہتے ہوئے خود سے مکالمہ کرتا ہے، تو جیسے غالب کا آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال ہے نا، آتے ہیں غیب سے، آتے ہیں غیب سے، ہاں میرا تو ایمان ہے اس پہ، میں سمجھ یہ الہامی کیفیات، یعنی آپ مانتے ہیں کہ یہ 100% درست بات، یہ درست بات ہے جی، بالکل درست بات ہے، ہاں آپ کرافٹ کر لیں جتنا بھی کرنا ہے، وہ کی کہندے نے مستری بن کے ایک مصرع ادھروں ٹھوکے ادھروں کر لے، وہ تو تسی کر لو جو بھی کرنا ہے، لیکن اصل چیز ہے جو الہامی وہ پھر غزل بولتی ہے، اور وہ کبھی کبھی ہوتا ہے، یہ کوئی ہر غزل ایسی نہیں ہوتی، بالکل صحیح، ہر غزل الہامی غزل نہیں ہوتی، بالکل صحیح، انسان لکھتا ہے کرتا ہے، لیکن بعض دفعہ بندہ خود پھر ڈر جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، ہاں بالکل ایسا ہی ہے، پھر بندہ خود کو، نوید ہاشمی چل بھی اپنے سامنے نوید ہاشمی کھڑا ہوا ہے، کر گفتگو سے،
کیا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے سر، واہ واہ واہ۔ طلسم ذات کے اس پار جھانکنے سے نوید، جو خود کو سامنے دیکھا تو ڈر گیا میرا دل۔ واہ جب یہ کیفیت آتی ہے نا جی کیا بات مصروں کی، جب مصرے پھر جب دیکھیں جب بندہ اس کیفیت میں آتا ہے نا تو پھر مصرے لفظ جگنوں کی طرح انسان کے پھر باطن پہ اترتے ہیں۔ سبحان یہ پھر تطہیر نفس کا معاملہ ہے، اس کے لیے باطن کی پاکیزگی ہونا ضروری ہے۔ یہ عشق جو ہے، یس یس، یہ پھر ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ عشق انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا، عالم کہ عالم ذات میں درویش بنا دیتا ہے، عالم ذات میں درویش بنا عشق انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا۔ لیکن عام طور پہ بظاہر جو ہماری آنکھ دیکھتی ہے وہ کہتی ہے کہ یار یہ دیکھو درویش آدمی، یار یہ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ درویشی کا ذکر ہوا، چونکہ آپ ماشاءاللہ پاکستان میں سب سے کم عمر میں آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا، صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں، جس عمر میں ملا تو آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ اس عمر میں ابھی تک کسی کو نہیں ملا۔ تو وہ کیفیت کیسی تھی؟ کیا یہ درویشی کی عطا ہے؟ یہ سب عشق کی عطا ہے۔ ہم اصل میں عشق کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، ہم اس کے مرید ہیں جیسے میں نے کہا۔ تو یہ اصل میں سارا میں سمجھتا ہوں کہ عشق کے جو وارث ہیں، وارثان عشق، یہ سب انہی کی عطا ہے۔ ہاں یہ سب انہی کی عطا ہے، اور وارثان عشق جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کائنات کے اگر میں ان کے سارے سلسلے جو بھی ہے تو اگر میں جوڑوں کہ یہ محمد و آل محمد کا دار ہے، یہ سارا نظام، یہ سلسلہ، یہ سارا ادھر ہی سے ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ہم تو یہ سب کچھ ادھر ہی سے لیتے ہیں۔ فقیر ہو کے بھی میں بادشاہوں جیسا ہوں، فقیر ہو کے بھی میں بادشاہوں جیسا ہوں، مجھے یہ رزق سخن کربلا سے آتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، مجھ کو یہ رزق سخن کربلا سے آتا ہے۔ فقیر ہو کے بھی میں بادشاہوں جیسا ہوں، مجھے یہ رزق سخن کربلا سے آتا ہے، کربلا سے آتا ہے۔ تو ہم ظاہر ہے یہ عشق کے سارے مراحل، یہ سارے سلسلے تانے بانے ادھر ہی جا کے تو یہ کبھی کبھی جو آپ مطلب اپنی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کے شعر میں ہے کہ کٹاؤ کرتا ہوا مجھ کو کھا گیا پانی، میرے بدن میں کناروں تک آ گیا پانی، یہ کیفیت کون سی ہے؟ یس، یہ ساری کیفیت اصل میں نے جیسے بات کی نا، آپ نے بڑے اچھے انداز میں کہ انسان جب میں نے کہا نا کہ جب مکالمہ کرتا ہے، اصل میں میری جو شاعری ہے اس میں 90% شاعری میری وہ رسائی ادب سے متصل ہے۔ اس کو رسائی ادب تو خیر وہ علیحدہ ایک چیز ہے، لیکن لوگوں نے لکھا ہے، صحیح، پروفیسر ساحر انصاری صاحب نے، ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب اور مسترسل حسین تارڑ صاحب جو بہت کم لکھتے ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے، صحیح، عشق سید امجد اسلام امجد صاحب اور ساتھیوں نے، صحیح، کہ میری 90% شاعری جو ہے وہ میں نے مستعار لی ہے، استعارے میں نے وہیں سے لی ہے۔ صحیح، ہاں، میری شاعری میں آپ کو جنگ ملے گی، پیاس ملے گی، خیمے ملیں گے، تلوار ملے گی، صبر ملے گا، چراغ ملے گا، یہ سارے، دشت ملے گا، دشت میری شاعری کا ایک پسندیدہ جو ہے وہ استعارہ ہے۔ تو پیاس، مشکیزہ، خیمہ، یہ سارے مجھے یہ سب ادھر ہی سے آتا ہے۔ تو میری غزل کی شاعری، میں نے غزل کے اصل چیز ہے کہ بھی اگر آپ نے رسائی شاعری اگر غزل میں، تو پھر اس کے لیے تو علیحدہ اصناف موجود ہیں لکھنے کے، بالکل صحیح، سلام ہے، منقبت ہے، مرثیہ ہے، غزل میں کیسے؟ لیکن مزیداری کی بات ہے کہ میں نے غزل کا جو سٹرکچر ہے اس کی حیت کو میں نے برقرار رکھا ہے، اس کی حیت کو بھی ڈیمیج نہیں ہونے دیا۔ غزل غزل رہے، ماشاءاللہ، غزل غزل رہے، لیکن جو سمجھنے والا ہے وہ سمجھے، پہنچ جائے کہ کہاں سے آ رہی ہے۔ طلاق یافتہ دنیا تو اب قریب نہ، ہم اہل فقر یہ قصہ تمام کر چکے ہیں۔ میں ہاشمی تیرا احسان لینے والا نہیں، تجھے فرات کے پانی طلاق دیتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا اچھا شعر ہے۔ میں فرات کے پانی تجھے فرات کے پانی طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں ردیف آپ اردو ادب میں، طلاق دیتا ہوں آپ لائیں، میں ہاشمی تیرا احسان لینے والا نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، تجھے فرات کے پانی طلاق سر بہت عمدہ۔ سر یہ غزل ہم سنے بغیر رہ نہیں سکتے۔ کٹاؤ کرتا ہوا مجھ کو کھا گیا پانی، کٹاؤ کرتا ہوا مجھ کو کھا گیا پانی، میرے بدن میں کناروں تک آ گیا پانی، میرے بدن میں کناروں تک آ گیا پانی، بس اتنا یاد ہے دریا نے ہاتھ مانگا تھا، اچھا، بس اتنا یاد ہے دریا نے ہاتھ مانگا تھا،
پھر اس کے بعد نگاہوں پہ چھا گیا پانی. پھر اس کے بعد نگاہوں پہ چھا گیا پانی. بس اتنا یاد ہے دریا نے ہاتھ مانگا تھا. پھر اس کے بعد نگاہوں پہ چھا گیا پانی. ہمارے خیمے اسے تیرتے نظر آئے. ہمارے خیمے اسے تیرتے نظر آئے. ہمارے گاؤں سے روتا ہوا گیا پانی. ہمارے خیمے اسے تیرتے نظر آئے. ہمارے گاؤں سے روتا ہوا گیا پانی. ہمارے گاؤں سے روتا ہوا گیا پانی. اور دیکھیے اس کی ڈائمنشن دیکھیے کہ دراڑیں پڑ گئیں تالاب سوکھنے کے بعد. دراڑیں پڑ گئیں تالاب سوکھنے کے بعد. زمین کے جسم پہ شکلیں بنا گیا پانی. دراڑیں پڑ گئیں تالاب سوکھنے کے بعد. زمین کے جسم پہ شکلیں بنا گیا پانی. زمین کے جسم پہ شکلیں بنا گیا پانی. نہ جانے کون سے رستے نکل گیا ہے تو. نہ جانے کون سے رستے نکل گیا ہے تو. تیری تلاش میں آنکھوں تک آ گیا. نہ جانے کون سے رستے نکل گیا ہے. تیری تلاش میں آنکھوں تک آ گیا پانی. آنکھوں میں آ گیا پانی نہیں, تیری تلاش میں آنکھوں تک آ گیا پانی. ابھی نکلا نہیں ہے. کیا بات ہے جناب سر, بہت عمدہ, بہت عمدہ. بہت شکریہ جی. اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ جو عالمی جریدہ آپ حرف کے نام سے نکالتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. جی حرف جو ہے وہ ادبی جریدہ ہے, اور یہ مرحوم احمد ندیم قاسمی صاحب نکالا کرتے تھے فنون. صحیح. اور پھر وزیر آغا ڈاکٹر وزیر آغا صاحب اور تو یہ اسی سائز میں, صحیح, بڑے سائز میں. صحیح. تو ہم نے وہاں سے نکالا. اصل میں کوئٹہ اور بلوچستان نگلیکٹڈ ایریاز کے طور پہ, صحیح, کہ جی یہ ایسے ہی یعنی نظر انداز مطلب شہر کو ریموٹ شہر. لیکن ہم نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, ہم انشاءاللہ وہاں بیٹھ کے دبستان بنائیں گے, وہاں ہم دشت میں بیٹھ کے الاؤ جلائیں گے, انشاءاللہ درویش آ ہی جائیں گے, کوئی بات نہیں. تو ہم نے وہاں سے یہ نکالا. تو ماشاءاللہ وہ 500-600 صفحے کی اس کی ضخامت ہے, اس میں کلر پیجز بھی ہیں. تو 7واں شمارہ اس کا ابھی وہ تیار ہے, کیونکہ میں ابھی اخبار کے فیلڈ میں یہ روزنامہ بر وقت میں نے نکالا. ہاں جی, تو وہ ابھی میرا ٹائم زیادہ ادھر ہو گیا, تو تھوڑا سا ابھی ہے, لیکن انشاءاللہ یہ سلسلہ دوبارہ اس کو ہم کنٹینیو. بالکل سر, یہ چونکہ وقت بہت مختصر ہے ہمارے پروگرام کا, ماشاءاللہ آپ سے باتوں کا تو بہت مزہ آ رہا ہے. ایک آخری نظم ہم آپ سے سننا چاہیں گے جو آپ نے 16 دسمبر کے پس منظر میں لکھی ہے کہ اے کہانی لکھنے والے لکھ. سر یہ آپ. ہاں جی, یہ بالکل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہم نے کوئٹہ میں نے کوئٹہ رائٹرز فورم اور ادبی جریدہ حرف کے زیر اہتمام وہاں پہ ایک پروگرام کروایا تھا, جس میں صدر پاکستان جناب ممنون حسین صاحب بھی تشریف فرما تھے. ان کو بھی ہم نے بلایا تھا, اور باقی جو اعلیٰ شخصیات, گورنر صاحب اور سی ایم صاحب اور کور کمانڈر جنرل ناصر جنجوعہ, سب لوگ وہاں پہ موجود تھے, اور میں کیونکہ میزبان بھی تھا. صحیح. تو وہاں میں نے یہ ان جو حاکم وقت ہیں اور یہ جو اقتدار میں بیٹھے وہ بھی سامنے تھے, اور پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ نظم جو ہے سر سنائیے. تو یہ جو بڑی اس میں جی تو نظم کا عنوان ہے اے کہانی لکھنے والے لکھ. کہانی تھک چکی ہے اور کہانی کے سبھی کردار گریا کر رہے ہیں. اے کہانی لکھنے والے لکھ, کہانی تھک چکی ہے اور کہانی کے سبھی کردار گریا کر رہے ہیں. اب کہانی کہہ رہی ہے مصلحت کے توق گردن سے اتارو اور دہشت گرد مارو. اب کہانی کہہ رہی ہے مصلحت کے توق گردن سے اتارو اور دہشت گرد مارو. گفتگو کے قفل کھولو اور حق کی بات بولو. اے کہانی لکھنے والے لکھ, ہمارے صبر کے پیمانے اب لبریز ہیں. دیکھو مذمت اب نہیں کرنا, دیکھو مذمت اب نہیں کرنا. مذمت لفظ سن سن کر سماعت چیخ اٹھی ہے. مذمت لفظ سن سن کر سماعت چیخ اٹھی ہے. مذمت کے سبھی الفاظ بوڑھے ہو چکے ہیں, ان کو مرنے دو. مذمت کے سبھی الفاظ بوڑھے ہو چکے ہیں, ان کو مرنے دو. کہیں ایسا نہ ہو لفظ مذمت گالی بن جائے. کہیں ایسا نہ ہو لفظ مذمت گالی بن جائے. یہ رسمی اور ریڈی میڈ جملے پاس رکھو. کین یو امیجن کہ جو میں نے ماحول بتایا آپ کو, یہ رسمی اور ریڈی میڈ جملے پاس رکھو. 14 صدیاں بعد پھر کوفے کی گلیاں تنگ ہیں اور جنگ جاری ہے.
14 صدیاں بعد پھر کوفے کی گلیاں تنگ ہیں اور جنگ جاری ہے، منافق عہد میں بچوں کا خون ہم سے تقاضا کر رہا ہے، اب دلاسوں کی دکانیں بند کر کے تم عمل کی کربلا میں آؤ اور مختار بن جاؤ۔ دلاسوں کی دکانیں بند کر کے تم عمل کی کربلا میں آؤ اور مختار بن جاؤ۔ کہانی لکھنے والے لکھ، وطن کی کربلا میں سرخ خیمے لگ چکے ہیں۔ اب یہ امیجری دیکھیے گا، وطن کی کربلا میں سرخ خیمے لگ چکے ہیں، آخری خطبہ سنایا جا چکا ہے، استغاثہ دینے والا دے چکا۔ آخری خطبہ سنایا جا چکا ہے، استغاثہ دینے والا دے چکا۔ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، آدھا کے لشکر میں کوئی ہر ہے تو آ جائے۔ استغاثہ دینے والا دے چکا، دیکھو ابھی بھی وقت ہے، آدھا کے لشکر میں کوئی ہر ہے تو آ جائے۔ حسینی فوج اس کی منتظر ہے، اے کہانی لکھنے والے لکھ، 66 سال کا بوڑھا وطن برداشت کے صحرا میں ننگے پاؤں چلنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ 66 سال کا بوڑھا وطن برداشت کے صحرا میں ننگے پاؤں چلنے کے لیے راضی نہیں ہے، تھک چکا ہے، بس کرو اے کہانی لکھنے والے لکھ، ہماری سرخ آنکھیں تھک چکی ہیں، کہہ رہی ہیں اب ہمیں رونا نہیں ان کو رلانا ہے، اب ہمیں رونا نہیں ان کو رلانا ہے، ہمیں لاشیں اٹھانے کی بجائے اب گرانی ہے، ہمیں انسان نما ان بھیڑیوں کے سر کچلنے ہیں، لسانی مذہبی صوبائی طبقاتی تعصب ختم کرنا ہے، 66 سال سے جاری تماشا ختم کرنا ہے۔ کیا بات ہے، کہانی لکھنے والے لکھ، ہمیں اس عہد کی کرب و بلا میں جنگ لڑ، بس آخری لائن ہے، ہمیں اس عہد کی کرب و بلا میں جا کے لڑنا ہے، ہمیں اس کربلا میں جنگ لڑنی ہے جہاں پر تیر اصغر کو نہیں حرمل کی گردن میں لگے، اکبر کے دشمن برچی کھائیں، ہاں جہاں خنجر سے دہشت گرد کی گردن کٹے، شبیر سجدے سے اٹھے۔ یہ لائن شبیر کو سجدے سے آج تک بس یہی تک تھا کہ سجدہ ہوا، جہاں خنجر سے دہشت گرد کی گردن کٹے، شبیر سجدے سے اٹھے، اے قصہ گو اب تیری باری ہے، کہانی تھک چکی ہے۔ آخری جملے تو ان پنڈال میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہے، ہمیں اس کربلا میں جنگ لڑنی ہے جہاں نیزوں پہ سر آل محمد کے نہیں آل امیہ کے نظر آئیں۔ اے قصہ گو کی عادت سامنے ہے، ان سے کہہ یہ پھانسی گھاٹ کی رونق بڑھائیں، یاد ہے نا اس وقت، یہ پھانسی گھاٹ کی رونق بڑھائیں اور یہ پھانسی کے پھندوں کو ہمیشہ گرم رکھیں۔ قصہ گو کاغذ پہ دہشت گرد لکھ کر، اس کے آگے گولی اور تلوار لکھ کر کہہ ہمارے عہد کی کرب و بلا میں سارے سورج قتل ہوں گے اور چراغ عسکری محشر تلک زندہ رہے گا، روشنی کا کارواں چلتا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سر، بہت عمدہ سر، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین آپ سن رہے تھے جناب سید نویر حیدر صاحب کو، ان کا خوبصورت کلام شاعر بزبان شاعر پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ، السلام علیکم۔